بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یا فلاں کا بیٹا 2 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، فلاں شخص 5 لاکھ کما رہا ہے، فلاں کی بہو 4 لاکھ کماتی ہے، فلاں کی بیٹی 10 لاکھ کماتی ہے، فلاں کا بیٹا انجینئر ہے، فلاں کی بیٹی ڈاکٹر ہے، فلاں کی بہو آئی ٹی کی بہت بڑی آئی ٹی اسسٹنٹ ہے، آئی ٹی کی بہت بڑی انجینئر ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے۔ اپنا موازنہ لوگوں سے ساتھ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز مختلف بنائی ہے۔ آپ اپنا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ ایک گھر ہے، 5 بہن بھائی ہیں، 10 بہن بھائی ہیں، 8 بہن بھائی ہیں، تو سب کو اللہ نے ایک جیسا تو نہیں بنایا، سب کی قسمت ایک جیسی تو نہیں بنائی۔ اب ایک فصل آپ لگاتے ہیں، ایک باغ آپ تیار کرتے ہیں، آپ پانی سیم دیتے ہیں، پودے آپ نے سیم لگائے تھے، بیج آپ نے سیم بوئے تھے، ڈیلی ان کی دیکھ بھال بھی سیم کرتے ہیں، لیکن جب وہ پکتے ہیں، پھل دیتے ہیں، تو وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ سے لے لیجئے کہ اللہ نے آپ کو 5 انگلیاں دی ہیں، لیکن 5 کو ڈیفرنٹ رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نظام قدرت ہے کہ کسی کو پیسہ دینا ہے، کسی کو شہرت دینی ہے، کسی کو عزت دینی ہے، کسی کو مزدوری دینی ہے، کسی کو کاروبار دینا ہے۔ تو اللہ کے ہاں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں۔ لوگوں ساتھ موازنہ کرنے سے آپ صرف دکھی ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کے اندر حسد پیدا کر سکتے ہیں، اپنے دل کو جلا سکتے ہیں، اپنا خون جو ہے پنجابی میں کہتے ہیں ساڑ سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں ملنے والا۔ کیونکہ جو چیز اللہ نے بنائی ہی ڈیفرنٹ ہے، مختلف بنائی ہے، وہ ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ سارا کچھ سیم کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ سارا کچھ سیم ہوتا تو ساری دنیا امیر ہوتی، تو کام کون کرتا؟ ساری دنیا ڈاکٹر ہوتی تو مریض کون ہوتا؟ کنسٹرکشن کون کرتا؟ کمپیوٹر جو مریضوں کو چیک کرنے کے لیے دیکھے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، وہ کون بناتا؟ جو آگے پیچھے لے کے جانے کے لیے گاڑیاں بنائی جاتی ہیں، وہ کون بناتا؟ یہ جو اڑنے کے لیے جہاز بنائے جاتے ہیں، وہ کون بناتا؟ اب اگر سارے لوگ مستری ہوتے تو مزدور کون ہوتا؟ سارے لوگ انجینئر ہوتے تو ڈاکٹر کون ہوتا؟ سارے لوگ آئی ٹی میں ہوتے تو باقی کام کون کرتا؟ سارے لوگ ٹیچر ہوتے، پروفیسر ہوتے، لیکچرار ہوتے تو باقی کام کون کرتا؟ اللہ کا نظام قدرت ہے، اللہ نے جیسا نظام بنایا ہے اس کو چلانے کے لیے اس نے بڑی بہترین حکمتوں کے ساتھ اس کو مہیا کیا ہے۔ اللہ بڑا کلیئر کہتا ہے کہ وہ بہترین حکمت والا ہے، اس سے بڑی حکمت والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں سارا کچھ جانتا ہوں، مجھے علم ہے۔ تو اللہ کو تو بڑا کلیئر پتا ہے کہ بھئی کیسے نظام چلانا ہے مجھے اپنا۔ آپ اپنا کاروبار لیں تو آپ کو اپنے کاروبار کا پتا ہوتا ہے نا، آپ سب کو ایم ڈی لگا دیں گے؟ آپ سب کو ایک اپنے سے چھوٹا سی او سیٹ کر دیں گے؟ کیسے کام چلے گا؟ آپ کو مزدور بھی رکھنے ہوں گے، آپ کو انجینئر بھی رکھنے ہوں گے، آپ کو آئی ٹی کے لوگ بھی رکھنے ہوں گے، آپ کو دفتر کو ایڈمن کے لوگ بھی رکھنے ہوں گے، آپ کے کام کو وسعت دینے کے لیے آپ کو مختلف طرز کے لوگ رکھنے ہوں گے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ نے جب آپ کو بنایا ڈیفرنٹ ہے، ہر انسان کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے، تو کمپیریزن کس چیز کا؟ موازنہ کس چیز کا؟ کہ بھئی وہ لاکھ کماتا ہے، وہ 5 لاکھ کماتا ہے۔ بھئی جو آپ کماتے ہیں آپ اس کے اوپر دیکھیں، اس کے اوپر قناعت کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ناشکروں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں بڑا کلیئر کہتا ہے کہ ناشکرے مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور شکر کرنے والے مجھے پسند ہے۔ اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو شکر کرتے ہیں اپنے ہی بھلے کے لیے کرتے ہیں۔ اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو میں آپ کو اور عطا کرتا ہوں، اور ادا کرتا ہوں، اور دیتا جاتا ہوں، وہ نعمتیں میں اور بڑھاتا جاتا ہوں۔ اور اگر آپ ناشکری کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ تو لوگوں سے موازنہ کرنا چھوڑ دیں کہ یار وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ اپنے اوپر فوکس کریں، کیونکہ جو آپ اپنا کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اور دوسرے نے کرنا بھی نہیں ہے آپ کا، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کے اندر کیا ہے، آپ کس خوبیوں کے، کن صلاحیتوں کے مالک ہیں، ایک آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اس لیے لوگوں کا موازنہ چھوڑ دیں کہ یار وہ کیا کماتا ہے، اس کی اتنی تنخواہ ہے، اس کے اتنے پیسے ہیں، اس کا اتنی انکم ہے، اس کا یہ کاروبار ہے۔ اب اپنے کاروبار پہ، اپنی تنخواہ پہ، اپنی ملازمت پہ، اپنے کاروبار پہ، اپنی صلاحیتوں پہ قناعت کرنا شروع کر دیں۔ یہی زندگی کا بہترین سبق ہے، کیونکہ جس دن آپ اللہ کے ہاں شکر کرنے والے بن گئے نا، تو پھر اللہ کے ہاں بہترین انسان بن جائیں گے، اللہ کے ہاں بہترین آپ پسندیدہ انسانوں میں سے آ جائیں گے۔ اور جس کو اللہ پسند کر لے، اللہ جسے محبت کرنے لگ جائے، تو اس سے دنیا کی کوئی کمی رہتی نہیں ہے۔ اس چیز کا ایمان بھی رکھیں۔
السلام علیکم.